السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KNM نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد رفیق۔ ناظرین، ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے PP 241 میں، تو اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون میں جو کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک لبیک بھی ہے۔ تو اس وقت میں جماعت اسلامی کے کمپین آفس میں موجود ہوں اور یہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہے PP 241 سے طاہر باجوہ صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے اور آپ نے جو الیکشن یعنی کہ چشتیہ میں کیا پلان رکھتے ہیں، جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PP 241 سے جماعت اسلامی کی طرف سے میں کینڈیڈیٹ ہوں اور ضمنی الیکشن میں ہم اس حوالے سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں ہیں، نون لیگ اور تحریک انصاف، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالی ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اس کے لیے ہماری پلاننگ تو جب سے یہ اناؤنس ہوا الیکشن چل رہا ہے، ہمارا کام شام بھی، اور ہم حلقے میں موجود ہیں، اس سے پہلے بھی موجود ہیں۔ دوسرے تو لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے وقت ہی آتے ہیں، لیکن ہم وقتی کارکن ہیں جماعت اسلامی کے، اور ہم یہاں پہ اس حلقے میں پہلے سے موجود ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ حلقے میں موجود ہیں، لیکن ہم نے جو سروے کیا ہے، آپ کی ہم نے کوئی کمپین نہیں دیکھی، آپ کی کوئی کارنر میٹنگ نہیں دیکھی، یا آپ صرف ایک مخصوص الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ تاکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ آپ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے صرف حصہ لیا ہے؟ باقاعدہ آپ الیکشن میں جو جیسے کارنر میٹنگ ہو رہی ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے، ویسے ہم نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیکھا۔ اصل میں جماعت اسلامی کی پلاننگ اپنی ہوتی ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس جا رہے تھے، پہلے 10-15 دن ہمارا یہ پروگرام تھا، وہ ہم نے جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم جو ڈور ٹو ڈور جائیں گے، ہمارے وفد نکلیں گے شہر میں، اور اس حلقہ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو کہے کہ جماعت اسلامی والے ہمارے پاس نہیں آئے۔ ہم ریلیاں بھی نکالیں گے، اور ہماری ریلیاں جو ہیں جماعت اسلامی کی وہ سارے شہر کو بھی پتہ ہے اور پورے ملک میں بھی پتہ ہے کہ ہم کس طرح کی نکالتے ہیں۔ منظم ریلیاں بھی نکالیں گے، پرامن نکالیں گے۔ اس کے علاوہ کارنر میٹنگز بھی ہوں گی، اور جلسہ جلوس جو بھی الیکشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کریں گے۔ لیکن ابھی ٹائم تھا، اس لیے ہم نے جو اپنا انفرادی کام جو ہمارا کرنے والا تھا وہ ہم نے بھرپور طریقے سے کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنی توقع کر سکتے ہیں کہ آپ جو جماعت اسلامی کو اس فگر کے دوران آپ کو ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وننگ پوزیشن پہ جائیں۔ ووٹ کا جو اندازہ ہے وہ تو پھر موقع پہ لگے گا کہ کیا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور کتنا جناب ووٹ۔ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ذاتی ووٹ بینک ہے چشتیہ میں؟ بالکل ہے۔ ہمارے سابقہ جو الیکشن ہوئے ہیں، ڈاکٹر اسماعیل صاحب تھے، وہ بھی الیکشن یہاں سے انہوں نے ون کیا تھا ایک قسم کا، لیکن وہ جو اس وقت جو بھی حالات بنے اور انہیں ہروایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں یہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور ہمارا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے یہاں پہ، اور ہم اس کے بعد بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف سیٹوں پہ، اور ہمارا ووٹ بینک جماعت اسلامی کا موجود ہے ہر جگہ پہ۔ اچھا، آپ ایز اے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ سے خوفزدہ تو نہیں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ ہم سے خوفزدہ تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ نہیں، خوفزدہ سے مراد کہ وہ ایک ان کا پارٹی ووٹ بینک زیادہ ہے، آپ کا ووٹ بینک اس لحاظ سے کم ہے، اس لحاظ سے ایک الیکشن میں آپ اترے ہیں تو ظاہر ایک جو تاثر ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے وجہ پوچھی ہے کہ وہ ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی ووٹ ہے، وہ ان کے حالات میں تناظر میں بعض دفعہ لوگ اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور بعض اس جگہ پہ۔ جب ان پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کا کوئی جمع غفیر ان کی طرف ہو۔ اس کی مثال ہے کہ جب وہ نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ تشریف لائے تھے تو وہ مریم نواز صاحب، ان کے وائف تھی، کیا نام ہے ان کا، تو وہ اکیلی تھی یا چند خواتین تھی ان کے پاس، کلثوم نواز محترمہ، اللہ ان کو جنت دے، تو وہ موجود تھیں اور چند کارکن تھے ان کے۔ لیکن اس کے برعکس جو جماعت اسلامی ہے، یہ جتنے بھی ٹف حالات ہوں گے، جتنا بھی مشکل وقت ہوگا، اس کے کارکنان جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بوسٹ اپ ہوں گے اور پہلے سے زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوں گے۔ ہمیں بالکل ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ذاتی ووٹ بینک ہے۔ یہاں پہ ووٹ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا ووٹ بینک ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری جو کوشش ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے، اور جو اصل ووٹ ہے ہمارا، وہ جماعت اسلامی ہی ووٹ رکھتی ہے، جو اس کا نظریاتی ووٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔
باقی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اچھے ووٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو جماعت اسلامی کے امید سراج الحق صاحب، تو وہ ایک پی ڈی ایم میں انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار نہیں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ان کے اینٹی چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی کا نظام جو ہے وہ شورائی نظام ہے، اور جماعت اسلامی کے تمام تر فیصلے شورا کرتی ہے۔ ہمارے امیر جماعت جو ہیں وہ بھی شورا کے پابند ہیں۔ اب ہماری شورا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے، پی ڈی ایم کا ہم حصہ نہیں ہیں۔ وہ ہمارے امیر جماعت محترم کی پریس کانفرنسز موجود ہیں میڈیا پہ، اور نہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جناب ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، کیونکہ ان پارٹیوں کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ الحاق کر کے دیکھا ہے اور کئی دفعہ دھوکے کھائے ہیں۔ اب ہم جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے نشان اور اپنے جھنڈے پہ الیکشن لڑیں گے ہمیشہ انشاءاللہ تعالی، اور لوگوں کو بالکل اویئرنیس دیں گے تاکہ لوگ جو ہے ہماری طرف راغب اچھا، ہوں۔ کبھی توقع تو کی ہوگی پنجاب میں وفاق میں جماعت اسلامی کی حکومت بنے، ظاہر ہے جیسے آپ کینڈیڈیٹ ہے، یہاں سے آپ سلیکٹ ہوں گے ہیں ایز اے ایم پی اے، دیگر علاقوں سے عام جنرل الیکشن ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے اور آپ کے پاس بہت اعلیٰ سے اعلیٰ پلان ہو، آپ عوام کو ریلیف دیں جو مہنگائی کے خلاف ہے، کبھی خیال آیا؟ کبھی خیال آنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہی ہمارے بات یہ مد نظر ہے۔ ہم پہلے جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہماری جو الحاق تھا گورنمنٹ کے ان کے ساتھ، جو اب جمعیت علماء اسلام وغیرہ، وہاں پہ ہماری گورنمنٹ رہی ہے ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے، تو سراج الحق صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے، تو وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے سود فری بجٹ دیا تھا، کیونکہ ہم ایک جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا ماٹو ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، اور اسلامی نظام کی یہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، ہم لوگوں کو اپنے لیڈر کی طرف نہیں بلاتے، یا جس طرح یہ ہمارے یہاں پہ لوگ موجود ہیں کہ میں چیمہ صاحب کا بندہ ہوں، میں ملک مظفر صاحب کا بندہ ہوں، ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس پلان موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے، ہمارے پاس وہی پلان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کے دیا۔ ہمارے پاس وہ ہر چیز کا پلان ہے، شرعی سزاؤں کا موجود ہے، معیشت کا موجود ہے، معاشرت کا موجود ہے، ہر چیز کا پلان جو ہے جیسا اسلام میں ہے ویسا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جب ہماری گورنمنٹ ہوگی ہم اس کو ڈلیور کریں گے انشاءاللہ لوگوں تک۔ اب یہ بتائیے گا کہ پی پی 241 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی، شہر کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو اتنے مسائلوں سے شہر گھیرا ہوا ہے تو آپ اس کو ڈلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا مقصد جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو، ہمارے شہر کو مسائل سے نکالنا ہے، اسی وجہ سے ہم الیکشن میں ہیں۔ اور جو مسائل ہیں، جس وقت کسی بندے کے پاس فیصلہ ہوتا ہے نا اور وہ جانبدار ہوتا ہے تو وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جن لوگوں کے یہاں پہ جو بھی ایم این اے اور ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان کے ہر ٹھیکے میں ہر چیز پہ ان کے اپنے کمیشن اور مفادات ہوتے ہیں، جب ان کے ٹھیکیدار حتیٰ کہ اپنے ہوتے ہیں۔ جب یہ کام ٹھیکیدار ان کے اپنے ہوں گے تو ظاہر ہے کام نہیں ہوگا، وہ اپنی جیب کی طرف دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ سیوریج کا جو میگا پروجیکٹ ہے ہمارے شہر میں، یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا آیا تھا، لوگ بڑے خوش تھے کہ یہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جب اب یہ بارشیں ہوئی ہیں، پتہ تو اس کا بارش میں لگنا تھا، اب بارشیں اس سال ہوئی ہیں اور یہ 2 ماہ میں تقریباً 25-30 دن ہمارا جو ہے بازار ہے بند رہا ہے۔ بارش تھوڑی سی ہوتی ہے، بازار میں پانی بھرتا ہے اور 2 دن تک بازار بند رہتا ہے، پورے شہر کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو بڑے میجر ٹھیکے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے ہوتے ہیں دیگر پارٹیوں کے، ان کے حصے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جناب جو منظور نظر لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ٹھیکے یہ دلواتے ہیں اور کمیشن حاصل کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس طرح کے معاملات سے بالکل پاک صاف ہے، کیونکہ جماعت اسلامی 1941 سے اب تک اس ملک میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی کے کسی کینڈیڈیٹ پر، کسی الیکٹڈ پرسن پر کوئی ایسا الزام نہیں ہے، نہ نیب میں ہے، نہ کسی تھانے میں ہے، نہ عوام میں ہے کہ انہوں نے کسی جگہ پہ کرپشن کی ہو۔ اس لیے جب ہم کرپشن نہیں کریں گے تو ظاہر ہم کسی کو کرپشن نہیں کیا کریں گے۔ بات ہے، اثاثے بنانے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں جی، جو اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے اثاثہ جات ہیں، ہم نے کرپشن کے ذریعے کوئی بھی اثاثہ نہیں بنائے۔
اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس فراوانی ہے چیزوں کی، تو وہ ان کی اپنی محنت سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی اپنا جو حصہ ہے جماعت اسلامی میں پورا ڈالتے ہیں اور پوری طرح خدمت کرنے کے لیے لوگوں کے تیار ہیں. اچھا، آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا PP 241 میں جو اپنے ووٹرز حضرات کو، جماعت اسلامی کے ووٹرز کو، اس کے علاوہ جو آپ کے برادری ازم کے ووٹروں کو کیا پیغام دیں گے، کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی، ہم جماعت اسلامی کی طرف سے PP 241 میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور الیکشن لڑنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں اس طرف کہ نظام بالآخر وہی کامیاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور ہمارے شہر کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم تمام مذہبی پارٹیاں سوائے تحریک لبیک اور جماعت اسلامی کے، تحریک لبیک نے تو بہت بعد میں سیاست شروع کی ہے، ہم ان کے متعلق کوئی بھی بات نہیں اس طرح کی کرنا چاہتے، لیکن جو بھی پارٹیاں بہت پہلے سے سیاست کر رہی ہیں تو وہ تمام کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اسلام کی بات کسی جگہ پہ بھی نہیں کر رہی، وہ دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ لبرلزم کی بات کر رہے ہیں. ان حالات میں جماعت اسلامی صرف یہاں پہ موجود ہے جو اسلامی نظام کی بات کرتی ہے، اور لوگوں کو یہ فرسودہ نظام جو ہیں قائم کیے ہوئے ہیں دنیا میں، ان سے نکال کے بالکل خالص اللہ کی طرف بلانا چاہتی ہے. ہم کسی اپنے لیڈر کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے. جب ہم یہاں سے ون کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور لوگوں کو یہ مصیبت ختم ہو جائے گی کہ لوگ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کے ساتھ نہیں، لوگوں کے کام جو ہیں بذات خود ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر محکمے کو ہر جگہ پتہ چل جائے گا اب گورنمنٹ جماعت اسلامی کی ہے، اور لوگ جو ہیں مطمئن ہو جائیں گے، ہر بندے کو انصاف ملے گا اور ان کی دہلیز پہ ہر کام ملے گا انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ جی. یہ تھے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ PP 241 سے طاہر باجوہ صاحب، اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارے امیر ہے جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب، وہ بھی سادہ طرز عمل کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح ہم نے زیادہ اثاثے نہیں بنائے. شہر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، شہر کے جو گمبھیر مسائل ہیں ان پہ ہم ورک کریں گے. تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد رفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.